بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ایس ساکیوں چشمہ ساکی کے ساتھ آج 20 اگست 2022 کے دن صبح کے 4 بجے ناظرین تمام دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ اور پی ڈی ایم اے پنجاب کی طرف سے ایک رات گئے الرٹ جاری ہوا جس میں تیز طوفانی غیر معمولی موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی۔ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اور جو میرے اس یوٹیوب چینل چشمہ ساکی پر نئے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمہ ساکی کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پیج پر بھی جو نئے ناظرین ہیں وہ اس کو فالو کریں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، پی ڈی ایم اے پنجاب کی طرف سے ایک مراسلہ رات گئے جاری ہوا جس کا نمبر ہے CR 340/2022، جس میں انہوں نے بھاری شدید قسم کی بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 23 اگست سے جنوبی پنجاب میں نئی مونسون کی ایکٹیویٹی پینیٹریٹ کرے گی، اثر انداز ہوگی، تو اس حوالے سے غیر معمولی بارشیں ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 20 اگست سے 22 اگست کے دوران دریائے سندھ کے ندی نالوں میں شدید طغیانی کا خدشہ ہے، درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب ہے، خاص کر ڈی جی خان ڈویژن یعنی لیا، راجن پور، مظفر گڑھ کے علاقوں میں جو ہے ندی نالوں میں پھر سے طغیانی آ سکتی ہے۔ اور 20 سے 22 اگست تک شدید قسم کی بارشیں، آج 20 ہے تو 22 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے 48 گھنٹوں میں پھر سے وہی صورتحال ہو سکتی ہے جس طرح سے ڈی جی خان ڈویژن میں پہلے کی ہے، اور جس طرح سے لوگوں کو پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح کی پھر سے سیلاب کی طغیانی ندی نالوں میں آ سکتی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز کی بھی بات کی، اور خاص کر سندھ دریا کے کیچمنٹ ایریاز جہاں سے ندی نالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پر بھی بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ تربیلا ڈیم بھر چکا ہے، اور مزید اگر اس طرح کی پیش گوئی کی جا رہی اور بارشیں ہوں گی تو پھر دریائے سندھ میں مزید کسی بڑے سیلابی ریلے کا خدشہ ہے۔ اور جو جنوبی پنجاب کی انہوں نے بات کی وہ 23 اگست کی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کب تک سلسلہ یہ جاری رہے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ 29 اگست تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس حوالے سے مختلف ایریاز میں اور بھی بارشیں آ سکتی ہیں، اور دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی شدید قسم کی طغیانی آ سکتی ہے۔ تو اب میں ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تمام دریاؤں کا۔ دریائے چناب میں مرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ 66,330 کیوسک ہے۔ خانکی پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 46,728 کیوسک ہے۔ قادر آباد پر 46,331 کیوسک ہے۔ ترمو براج پر پچھلے 18 گھنٹے سے سٹیبل برقرار ہے، 1,18,304 کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے۔ پنجنت پر بھی 12 گھنٹوں سے تقریباً برقرار ہے، 90,432 کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے۔ دریا راوی کی بات کریں تو جسڑ پر جو پانی کا اخراج وہ 10,700 کیوسک ہے، شادرہ پر 7,586 کیوسک، بلو کی پر 9,985 کیوسک، اور سدھنئی براج پر جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 6,610 کیوسک ہے۔ اس سے قبل 5,288 کیوسک تھا، اور سدھنئی براج جو ہے وہ 15 سے 20,000 کیوسک تک تقریباً جا سکتا ہے۔ دریا ستلج کی بات کریں تو گنڈا سنگھ پر نیلے سلیمانکی پر جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 5,395 کیوسک ہے، اور اسلام پر جو اخراج ہے وہ 2,849 کیوسک ہے۔ اور دریائے جہلم کی بات کریں تو منگلہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ 10,715 کیوسک ہے، اور رسول پر جو پانی کی آمد ہے وہ تقریباً 7,000 کیوسک ہے، اور وہاں سے اخراج نہیں کیا جا رہا۔ اور دریا سندھ کی بات کریں تو سکردو پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ 1,50,300 کیوسک ہے، پی بریج پر 2,23,800 کیوسک ہے، بشام پر 2,65,400 کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے۔ اور تربیلا ڈیم سے جو ناظرین اخراج کیا جا رہا ہے وہ 2,19,400 کیوسک ہے، اور کابل دریا میں نوشہرہ پر 63,200 کیوسک ہے۔ کالا باغ پر جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 2,65,418 کیوسک ہے۔ چشمہ پر جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 3,59,614 کیوسک ہے۔ توسا پر جو اخراج ہے وہ 4,35,078 کیوسک ہے۔ رات والی پوزیشن ہے، کم نہیں ہوا، وہی 4,35,000 پہ ہے۔ اور گڈو پر بھی رات والی پوزیشن ہے کہ 3,58,432 کیوسک، 3,58,000 کو رات کو کچھ دوست 98 کہہ رہے تھے، 58 ہوتا ہے سریکی 58 ایکوا دن 3,58,000 سندھی کو لیے 3,58,000 اس طرح کا وہ شاید بولتے ہیں۔ تو 3,58,432 کیوسک کا اخراج کیا جا رہا ہے، اور سکھر پر 3,44,040 کیوسک اخراج ہے، اور کوٹری براج پر 2,15,674 کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھی۔ رات کو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ 3.5 لاکھ تو گڈو پر کھڑا ہے اور پیچھے سے 5 لاکھ ہے تو یہ 9 لاکھ بن جائے گا۔ بھائی ایسی نہیں ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ چشمہ سے سکھر تک میں نے بتایا تھا کہ 3.5 لاکھ کیوسک سے اوپر کھڑا ہے، تو اس کا مطلب 3.5 لاکھ کا یہ لیول تو سارے دریا میں کھڑا ہے نا۔ تو اس کے اوپر اگر چشمہ گڈو 5.5 تک جاتا ہے اگر فرض کیا،
تو اس کا مطلب ہے 3.5 تک تو گڈو پہلے کھڑا تھا، اس میں 2 لاکھ کا اور اضافہ ہوگا. یہ سمجھیے گا سکھر اگر 3.5 پر کھڑا ہے فرض کیا تو سکھر 5 لاکھ پر جاتا تو 1.5 لاکھ اور اضافہ ہوگا. اس طرح کا اضافہ ہے. پہلے والا لیول تو آلریڈی کھڑا ہے نا، اس کے اوپر یہ نہیں کہ 3.5 پہلے کھڑا ہے اور 4-5 اور آ جائے گا یہ تو 8 بن جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. یہ ذرا کیلکولیشن کو سمجھ لیں. اور 8 بجے میں آپ کو پھر سے اپڈیٹ کروں گا، اور پھر جو ہے انشاءاللہ 1 بجے میں آپ کو تفصیلاً اپڈیٹ کروں گا کیا صورتحال رہے گی مزید. بہت شکریہ. اور نئے ناظرین سے گزارش کہ میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کریں. اللہ حافظ.